ڈاکٹر عمران، کچھ رشتے اور گھر کا ماحول یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب جیسے ہمارے یہاں سسرال اور یہ ساری چیزیں، اس طرح میں بہت سارے ایسے رشتے آ جاتے ہیں. اگر امیڈیٹ سسرال نہیں بھی ہے تو جن کا بہت آنا جانا ہے، لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں باڈی شیمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کی اور بھی چیزیں، آپ کے کمپلیکشن، آپ کے بیہیویئر، بہت ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو شٹ کرنا ہے کسی ایسے انسان سے یا باتوں سے، تو وہ کیسے ممکن؟ دیکھیے، قوت بیان انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے، اور الفاظ جادو رکھتے ہیں. یہ قرآن جی. پاک کی آیت ہے، سحر ہے، سحر البیان، بیان سحر رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر ایک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کہ وہ توجہ چاہتا ہے، وہ پیار چاہتا ہے، اٹینشن، اپریسیشن، اکنالجمنٹ. یہ میری بنیادی ضروریات میں سے ہے. اس کا مطلب مجھے یہ الفاظ چاہیے. اچھا، وہ الفاظ بولنے والے کو آپ اس کے بولنے سے پہلے روک نہیں سکتے. یہ دنیا میں کسی انسان کے پاس صلاحیت، آپ کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ میرا اگلا جملہ کیا آئے گا آپ اس کو پہلے سے مجھے روک دیں، اس کے بعد میرا سر پھاڑ دیں، وہ ایک الگ کہانی ہوگی نا. وہ ریئیکشن ہوگا میرے کسی بھی الفاظ کے اوپر. لیکن میرے بولنے سے پہلے آپ مجھے نہیں روک سکتے. یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. میرے کسی بھی فضول بات کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنے کے اختیار آپ کے پاس ہے. اچھا، وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کس اسٹیٹ میں ہیں. ہم بہت بار ایک ایسے شہر کی خود اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جس کو ہم پروگرامیبل سجسٹیبل اسٹیٹ کہتے ہیں. اگر میں اس اسٹیٹ کے اندر ہوں تو پھر وہ بات مجھے ضرور اثر کرے گی، کیونکہ اس وقت میرا جوش حاوی ہے، اس لیے ہوش کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو جب میں جوش میں ہوں گا تو ہوش کی بات کام نہیں کرے گی. اسی لیے تنقید کرنا بہت اچھا لگتا ہے، سننا تو زہر لگتا ہے. بالکل. اور تنقید، یہاں تو کچھ بھی سننا زہر لگتا ہے. We are not listeners at all. ایسا ہی ہے نا. تو لمبی بات نہیں سن سکتے، لمبا میسج واٹس ایپ پہ کوئی کر دے، بڑا اس مشکل. کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو بہت ری ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو ایسی بہت ساری جو ہے وہ مشقیں ہیں. میں ٹی وی پہ ہم اس کو جو ہے وہ نہیں سکھا سکتے، کیونکہ بچے بہت زیادہ وہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، کہ آپ کس طرح اپنے ذہن کے اندر کارٹون کیریکٹرز بناتے ہیں. اچھا. رائٹ. اوکے. اب اگر آپ میرے چہرہ کو دیکھیں، ہمارے مائنڈ کریٹ کر سکتا ہے نا. آپ کیا ہے، نیلے رنگ کا آم، تو ابھی آم بھی آ جائے گا اور نیلا رنگ بھی آ جائے گا، جبکہ نہیں ہوتا. گلابی ہاتھی نہیں ہوتا، لیکن ہاتھی بھی آ جائے گا. ایک دم آیا میرے، ایک دم. ایسا ہی ہے نا. تو اگر آپ میرے چہرے کو اس طرح ڈیزائن کر دیں کہ جو کہ کارٹون بن جائے، رائٹ، اور اس کے اوپر رنگ برنگے کلر کر دیں. ابھی آپ ہنسنا شروع ہو گئے نا، آپ بال بنا دیں، سارا کچھ کر دیں. اب آپ جب اگر لیٹ سپوز جن کے ساتھ رہنا ہے، جن کے ساتھ کام کرنا ہے، جس طرح آپ نے رشتے بتائے، سسرالی رشتے کے رشتے، تو ان کو تو دیکھ کے ساتھ ہی پارا چڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایسوسیٹ ہو گیا نا. لیکن اگر وہ پکچرز ان کی بنا کے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ ابھی مسکرا رہی ہیں، نہیں، ابھی میں نے آپ کا خاکہ نہیں بنایا، جس کا بھی بنایا ہے، آپ وہ خاکہ اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں، تو اب آپ کو اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. اچھا، سامنے والے کو کیا پتا کہ آپ نے کیا خاکہ بنایا ہوا ہے اس کا. تو جب آپ اس کو ہنسی آئے کہ کہہ کے دیکھا اب کچھ بہتر ہو گئی ہے، اب یہ کچھ بہتر ہو گئی ہے. یہ ون آف دا ٹیکنیک ہے. اچھا. لیکن یہ پراپر ٹیکنیک ہے، لیکن جو آپ بتاتے ہیں نا، پراپر ٹیکنیکس. اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے اندر انسٹنٹ لیٹ گو کیسے کیا جاتا ہے. رائٹ. یعنی مطلب آئے گی ضرور. اور تو یہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ، یہ کیسے کریں؟ کوئی ایک چیز تو ایسی بتائیں نا. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں پریشان، تو کچھ ایک ایسی. اچھا، آپ دیکھیں، ہر جو بھی ہمارا جو خیال ہوگا نا، آپ کوئی بات کرے گا تو اس کا ایک تصور ضرور بنے گا، اس کا ایک امیج ضرور بنے گا. اچھا، اس امیج کو بیسیکلی لیٹ گو کرنا ہے نا. تو ہماری مطلب ایک کوئک وہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں نا، اگر ہم اس کو نمبر 8 بناتے ہیں، ہاریزونٹل لائک انفینٹی اور ورٹیکل 8 نمبر، اگر ہم کھڑا 8 اور لیٹا ہوا 8 بناتے ہیں، اگر ہم کوئکلی اپنے اس امیج کو موو کریں گے، وہ امیج چلا جاتا ہے. اب اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو کوئی بھی بات آئے گی تو اس سے ایک ایموشن آئے گا، اس ایموشن کا ایک امیج ہوگا، کیونکہ ہمیں اس کا ایک منظر ضرور ہوگا. اس منظر کو اگر آپ نمبر 8 کے ساتھ صرف موو کرتے ہیں آنکھوں کو، تو وہ نمبر غائب ہو جاتا ہے. اوکے. اب ابھی آپ کوئی بھی ایسا کوئی خیال، کسی نے اگر آپ کو کچھ کہا ہے اور آپ کو وہ بادر کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ رہے گا نا، کیونکہ اس کو فیکٹر فینٹیسی کا نہیں تو پتا. بس پہلے آپ ورٹیکل 8 بنائیں اسی امیج کے ساتھ، اسی امیج کو سامنے رکھیں نا، اسی امیج کو سامنے رکھیں اور ورٹیکل 8 بنائیں اور ہاریزونٹل 8 بنائیں. 2 بار آپ کریں گے وہ چلے جائے گا. وہ ٹک نہیں سکتا نا وہاں پہ. وہ اس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ جی خوشی کے لیے آپ نے کوئی چیز ارن کی ہے تو آپ کو اس کی خوشی ہے.
آج کل کے بچے نوجوان جو گھریلو ایک ماحول ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز بولنے سے پہلے بچوں کو مل جائے، اور کچھ کمپٹیشن بھی ایسا کریٹ ہوا ہے، اسکول میں کچھ گیجٹس ہیں تو جی اس بچے کے پاس ہیں تو اس کے پاس بھی ہونے چاہیے. تو آئیڈیل طریقہ کیا ہے؟ کیسے یہ فیلنگ اجاگر کریں دیٹ یو ہیو ٹو ارن اٹ، آپ کو یہ حاصل کرنا ہوگا اور پھر اس سے خوشی کا اٹیچمنٹ. دیکھیے رب تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم سب کو ایمان پہ پیدا کر دیتا، اسی لیے کوئی ناممکن تھا؟ ہاں بالکل نہیں تھا نا. بالکل. وہ نبیوں کو بحیثیت روح نبی پیدا کرتا ہے کہ وہ دلوں کے اندر ایمان اتارتا ہے. پھر اس نے ہمیں کیوں کہا کہ آپ کو ایمان کو ارن کرنا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ہم جنت میں تھے، ہمیں یہاں پہ بھیجا، ایک پوری آزمائش کے ساتھ جو ہے وہ مد و جزر کے ساتھ گزارا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت ارن کر کے جائیں. اس دفعہ پہلے ہم بائی ڈیفالٹ جنت میں تھے، ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا، اب اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جنت کو ارن کریں، کیونکہ وہ ہمیں جو ہے وہ ایک ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. صرف ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ابدی ہے، باقی کوئی خلائق میں سے کچھ بھی ابدی نہیں ہے سوائے انسانی روح کے. اور وہ رب چاہتا ہے کہ اس کو میں اب ابدیت کے منزل پہ دوں، اور لیکن یہ ارن کرے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں، پورے فرائض ہیں اور کس طرح آپ کو پورے ادا کرنے ہیں. اچھا، اس ارن کرنے کے لیے بھی اس نے کوئی میکینزم دیا ہوگا نا. اس دین کے اندر اس نے میکینزم دیا، دیٹ از اے ریوارڈ سسٹم، کہ آپ کو اگر یہ کریں گے تو کیا ملے گا. انہوں نے کہا جی یہ ریوارڈ ملے گا، دنیا کے اندر بھی اس طرح ریوارڈ ملے گا، آخرت میں بھی اس طرح ریوارڈ ملے گا، نیکیوں کو کس طرح بڑھا کے آپ کو واپس جو ہے وہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ بالکل بھی جب ڈسپلن کرنی ہوتی ہے تو وہ ریوارڈ لے لے گا آپ سے. یعنی وہ کیا ہے کہ ریوارڈ سسٹم کیا ہے؟ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ نہیں ہے، ریوارڈ اینڈ ٹیکنگ اوے دا ریوارڈ. تو ہم بھی اگر ہمارے یہاں ABA تھیراپیز میں اس طرح کی چیزوں کو ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو بھی، اگر جس طرح آپ نے پرٹیکولرلی بات کہی، آپ بچوں کو ریوارڈ سسٹم کے اوپر لیں، برائب سسٹم پہ نہیں، رشوت ستانی والے سسٹم پہ نہیں لائے، ریوارڈ سسٹم کے اوپر لکھیں. تو آپ کیا ہوگا، اس کو اس کی ویلیو ہوگی، کیونکہ آپ کے اس نے محنت کی ہے، اس کو ارن کیا ہے. اب جب اس کو ملے گا تو وہ اس کو ایسے نہیں پھینک دے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے دلا دیا، اس نے دیکھا، اس نے پتہ ہی نہیں بس کہ ہے بھی یا نہیں ہے. دوبارہ وہ والی چیز جو ہے وہ لے گا، آپ یاد دلائیں گے بیٹا آپ لے چکے. اچھا لے چکے ہیں، تو اس لیے کہ اس نے ارن تو کیا ہی نہیں تھا. تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں، ڈیلی لیونگ کی چیزوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، ٹائم کے ساتھ اٹیچ کر دیں، نماز کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں، کپڑے چینج کرنے کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی پڑھائیوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے. ہمارا بس گریڈ، ہم نے کیا کیا گریڈ، اور گریڈ کے اوپر بھی ہمارے یہاں سیدھی خودکشی ہے کہ اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں سوسائڈ کی، مطلب آپ اندازہ کریں ان بچوں نے جو کچھ نہیں دیکھا ابھی دنیا میں، وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا گریڈ میں 2% کم ہو گئے نا. یہ ہم نے اٹیچ کیا ہے.